وہ ایک کہنا چاہیے کہ مومنوں کے اوپر، ایک اسلامک کنٹری کے اوپر اس طرح کی سینکشنز لگائے گا تو جہنم میں جائے گا اور اس کے اوپر عذاب آئے گا، ہماری بد دعائیں لگیں گی، اس کو برباد ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا یہ کافر جو ہے نا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہم اگر اس طرح کا امریکن ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جا کے مودی جی کے پاؤں پکڑ لیے جائیں. آج کل مودی جی کی بڑی اچھی جو ہے نا وہ چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ. آپ نے دیکھا نا لاسٹ ٹرپ بھی جو ان کا تھا، اس میں بڑی ان کی خاطریں ہوئی ہیں. پریزیڈنٹ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی. ہمیں تو سالہ ایک فون تک نہیں کرتا. امریکنز جو ہیں یہ کس طرح کے ہیں، ہم نے ان کا کتنا ساتھ دیا. طالبان کو 20 سال یہ وہاں پہ جو ہے وہ طالبان پہ اٹیک کرتے رہے. افغانستان میں جو ہے ہمارے پاکستان سے انہوں نے جو ہے ایئر بیسز لی ہوئی تھیں، اور یہاں سے یہ اپنے پلینز لے جا کر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بم پاؤ والے بم جو ہے وہ ٹپکاتے رہے. اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو بس تھوڑے سے پیسے ہی لیے تھے نا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. ہم تو کہہ رہے تھے جاؤ جی جاؤ، جو کرنا ہے کرو وہاں پہ جا کے. اور ساتھ ساتھ ہم طالبان کا بھی ساتھ دے رہے تھے. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، تو ہمیں تو جی ڈبل گیم کھیلنے کی عادت ہے. ہم سے اچھا ڈبل گیم کوئی نہیں کھیل سکتا. لیکن اس بار کیا ہوا ہے کہ کہانی میں تھوڑا سا ٹوسٹ آ گیا ہے، اور وہ یہ آیا کہ امریکنز، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے امریکنز کا بہت ساتھ دیا. ہم نے ان سے بے شک پیسے لیے ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، پیسے تو ہم نے اور بھی بہت سی کنٹریز سے لیے. تو اگر امریکہ سے بھی لے لیے تو کون سا انہوں نے ہمارے پر احسان کر دیا. ہماری جب انہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے تو ہم نے انہیں کتنی ساری دعائیں دی تھی. دیکھیے گا آدھے سے زیادہ امریکن جنت میں جائیں گے اور انہیں 72 حوریں بھی ملیں گی. میں آپ کو یہ بتانے جا رہی تھی کہ جی وہ امریکن سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جس نے بھی جو ہے نا کسی بھی طریقے سے طالبان کا ساتھ دیا ہے، چاہے ان کو اپنے ملک میں رکھا ہو، چاہے ان کی ٹریٹمنٹ کروائی ہو، یا ان کے جو ہے وہ ان کی مدد کی ہو کہ جس سے وہ افغانستان پہ قبضہ کر سکیں اور اشرف غنی کی گورنمنٹ کو بھگا سکیں. اور اس کے بعد جس نے بھنگڑے ڈالے، جو کہ ہمارے یہاں تو بہت ڈالے گئے، تو ان سب کے اوپر جو ہے وہ بڑا سخت ایکشن ہوگا اور سینکشنز لگیں گی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ عجیب سا پھر پرابلم سا ہو جاتا ہے اگر اس طرح کا کچھ کسی کنٹری کے اوپر ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ کسی قسم کی بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے. کوئی ہمیں لون نہیں دے گا. کوئی ویسے جنہوں نے لون دے دیے اگر وہ بھی مانگنا چھوڑ دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، کچھ تو فائدہ ہو نا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. جنہوں نے لون واپس لینا ہے وہ پھر بھی لون مانگتے ہی رہیں گے واپس اپنا کہ جی لاؤ جی پیسے کٹو، لیکن مزید کہیں سے نہیں مل پائے گا. ہمارے ISI کے چیف بھی وہاں پہ پہنچ گئے، کبھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے وہ افغانی قہوہ وہ پی رہے ہیں اور اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور آج بھی جو ہمارے فورن منسٹر ہیں، جب ان سے بات کی گئی کہ جس طرح کا بل پیش ہوا ہے اور اس سے ہماری اچھی خاصی واٹ لگ سکتی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی ایسی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور ہم ابھی بھی وہیں کھڑے. ویسے ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے تو ہیں، طالبان کے ساتھ کھڑے. مجھے لگتا ہے کہ یہ گانا جو ہے نا وہ طالبان گانے والے ہیں کہ اپنی تو جیسے تیسے، کتنا اچھا تھا نا وہ گانا. تو کٹ جائے گی آپ کا کیا ہوگا جناب علی. یہ گانا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے، جو طالبان گا سکتے ہیں کہ ان کی تو وہ تو نکل جائیں گے، ان کا تو انہوں نے اپنے جو کرنا تھا کر لیا اپنی، انہوں نے گورنمنٹ بنا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان جو خامہ خواہی ہر کسی کا ماما چاچا بنا ہوتا ہے، اس کی مصیبت آ گئی ہے. اور اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کیونکہ ریکارڈ پہ موجود ہے ہمارے یہاں سے جنرل پرویز مشرف، جو ہمارے آرمی چیف بھی رہے ہیں، جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں 8-9 سال، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم نے جہادی تیار کیے، ہم نے افغانستان میں بھیجے، ہم نے جہادی تیار کیا، ہم نے کشمیر میں بھیجے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے اسامہ بن لادن یہاں پہ آرام سکون سے جو ہے وہ چھلیاں کھاتا رہا، بھٹے کھاتا رہا، جیسے کہتے ہیں بریانی قورمے کھاتا رہا. ابھی ریسنٹلی خان صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں طالبان نے، اور ان کا ساتھ دیا جائے. ایون ابھی یونائٹڈ نیشن میں جو انہوں نے اسپیچ دی، انہوں نے اس کی جنرل اسمبلی میں، اس میں بھی وہ طالبان 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 کر رہے تھے. پتہ نہیں خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے. ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب لوگ ساتھ دیں طالبان کا، سب لوگ ان کی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرے. بلکہ اور تو اور خان صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ فنڈ مانگنے کی اس قدر بیماری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی کے لیے بھی فنڈ مانگ لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی طالبان کے لیے لوگ فنڈ دیں، طالبان کی مدد کریں، طالبان کے لیے پیسے لائیے، اور اس طرح کی باتیں کی. اور ساتھ کے ساتھ جو ہمارے یہاں بڑے مشہور ہمارے منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. انہوں نے کہا
کہ جی तालिबान के बहुत से लीडर तो हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, तालिबान के फैमिली हाँ इस्लामाबाद में रहती है, और साथ साथ वैसे मैं भी इस्लामाबाद में रहती हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे नेबर्स में कोई तालिबान रहते हैं और ये मेरी वीडियो देखने के बाद एक रॉकेट लॉन्चर मेरे दरवाजे पे मार दे, ठुसुम। मैं शेख रशीद की आपको ये बता रही थी कि उन्होंने कहा कि तालिबान के जी बहुत से फैमिली मेंबर्स तो पैदा ही यहाँ पर हुए हैं, यहाँ पे वो रहते भी हैं, हम उनका इलाज भी कराते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, मतलब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ लेकिन हम तालिबान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अमेरिका जो है उसको शर्म आनी चाहिए, वो एक कहना चाहिए कि मोमिनों के ऊपर, एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर इस तरह की सैंक्शंस लगाएगा तो जहन्नम में जाएगा और उसके ऊपर अजाब आएगा, हमारी बद्दुआएं लगेंगी, उसको बर्बाद हो जाएगा। आप देखिएगा ये काफिर जो है ना, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये अगर सैंक्शंस ना लगाए थोड़े दिन के लिए और हमें थोड़े बहुत डॉलर और दे दे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि खान साहब ना एक्सेप्ट करें, खान साहब कहेंगे ऐसी क्या बड़ी बात है, पैसे ही तो चाहिए ना, हमारे पास बहुत कागज है और हमारे पास इंक भी बहुत है, हम अपने नोट खुद ही छाप लेंगे। लेकिन हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अगर इस तरह का अमेरिकन हमारे साथ करने जा रहे हैं तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जाके मोदी जी के पांव पकड़ लिए जाए। आजकल मोदी जी की बड़ी अच्छी जो है ना वो चल रही है अमेरिका के साथ, आपने देखा ना लास्ट ट्रिप भी जो उनका था उसमें बड़ी उनकी खातिरें हुई हैं, प्रेसिडेंट भी उनके साथ बैठा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, हमें तो साला एक फोन तक नहीं करता, लेकिन मोदी जी के साथ बैठ कर उसने बड़ी गप्पे मारी हैं और बड़े जोक्स वगैरह भी सुनाए, वो मैंने देखा था टीवी के ऊपर। मेरा ख्याल है कि हमें मोदी जी से, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनसे बात करनी चाहिए और उनको याद दिलाना चाहिए, सर हम कभी उधर साथ में ही थे, मतलब एक ही था पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान, हमारा तो डीएनए भी एक ही है, और इस तरह की बातें करके ना थोड़ा सा इमोशनल कर देते हैं ना मोदी जी को, और फिर मोदी जी मेरा ख्याल हो सकता है कि जो बाइडेन को कह दें कि यार ये क्या हो रहा है तुम्हारे सेनेट में, कुछ तो समझाओ ना अपने लोगों को, फिलहाल तो हमारी वाट लगी हुई है और हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। अगर आप में से किसी को कोई आइडिया हो, मैं तो इतनी टेंशन में हूं कि मुझसे तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा। सुबह को भी मैंने सिर्फ 2 या 3, शायद 3 से थोड़ा से कम पराठे खाए हैं और 2 कप चाय पी थी मैंने और 4 गुलाब जामुन खाए थे और 2 शायद जलेबियां थी, वो गोल गोल सी जो होती हैं जलेबियां ही होती ना, 2 शायद मैंने जलेबियां खाई थी और अभी शो बनाने से पहले जो है, वीडियो बनाने से पहले मैंने 3 चॉकलेट्स खाई हैं और 2 गिलास पेप्सी की पी है। मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, और ये उसके अलावा है, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट मैंने अलग किया, लेकिन ये मैं उसके अलावा आपको बता रही हूँ, टेंशन में मेरी तो भूख ही मर गई। और ऊपर से आप लोग जो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कल मुझे किसी ने लिखा कि यूट्यूब पे कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर सेनेट में बिल पेश हो गया है और आप जो है वो पिंक कलर के कपड़े पहनकर आ गई, आपको चाहिए था ब्लैक पहने। मतलब यहाँ पे इतनी टेंशन बची हुई है आप लोगों को, मेरे ड्रेस कलर की पड़ी हुई है कि मतलब क्या, वैसे रात को पहनूंगी मैं ब्लैक, मेरा इरादा है, वैसे मैंने निकाल के रखा है, ब्लैक में मैं अच्छी लगती हूँ ना।